لیے گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی تھی، اسی کو کا پورا قصہ سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ اب بتاؤ کہ بیٹے کو قربان کرنے کا جو حکم ہے، ذبح کرنے کا، اس کو عقل کی کسی بھی ترازو میں تول لو، کیا یہ حکم کسی طرح عقل کے مطابق بنتا ہے؟ کسی بھی انسان کا قتل کرنا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک آدمی کو قتل کر دیا ناحق تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور انسان بھی کون؟ نابالغ، نابالغ بچہ جو ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی جب جہاد ہو رہا ہو کافروں سے، اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ جب جہاد کی حالت میں کوئی بچہ آ جائے سامنے تو ہرگز ہاتھ مت اٹھانا بچے کو، لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو کبھی مت قتل کرنا، ولا شیخا فانیا، نہ کسی بہت بوڑھے آدمی کو، عین حالت جنگ میں بھی منع ہے، ابتداء کی حالت امن میں۔ اب بچہ بھی کون؟ اپنی اولاد، اپنا بیٹا، بیٹا بھی مرادوں سے مانگا ہوا، تو کسی بھی میزان پہ تول کے دیکھو، یہ عقل کے کسی میزان پر یہ حکم اترتا نہیں۔ لیکن جب حکم آیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تو پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اس بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، یا اللہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا، کیا اس کی حکمت ہے، کیا اس کی مصلحت ہے، کچھ نہیں۔ بیٹے کے بعد چلے گئے اور جا کے بتایا کہ دیکھو بیٹا یہ خواب میں دیکھا ہے میں نے۔ بیٹے نے بھی جو بالکل نا عمر نا بالغ، اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان میرے کس گناہ میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، کس قصور کی سزا دی جا رہی ہے، کیوں یہ حکم آیا ہے؟ جواب میں یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آیا ہے کر گزریے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بعد پھر کوئی مجال نہیں ہے کسی کی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی، لہذا کر گزریے اور میری فکر نہ کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں سے پائیں گے، میں اس کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں۔ یہ جواب دیا، ورنہ سیدھی پوچھنے کی بات یہ تھی کہ بھائی آخر کیا حکمت اور کیا مسئلہ ہے اس حکم میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا سورہ صافات میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا ہمارے حکم کے آگے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا، تو نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی یا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آج تم نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا خود کہ ابا جان جب آپ میرے اوپر مجھے ذبح کریں تو آپ مجھے الٹا لٹائیے گا پیشانی کے بل، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سیدھا میں لیٹا ہوا تو آپ میری صورت کو دیکھ کر باپ کی محبت جوش مار جائے اور چھری چلنے میں کوئی کسر رہ جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ مجھے ایسا کیجئے گا کہ میرے سارے کپڑے جو ہیں وہ میرے جسم کے اوپر اچھی طرح ٹائٹ طریقے سے باندھ دیجئے گا، کیونکہ جب میرے اوپر چھری چلے گی تو بہرحال میں انسان ہوں، تڑپوں گا، اور تڑپنے کی حالت میں میرے ہاتھ پاؤں چلیں گے تو خون کے چھینٹے ابلیں گے، اور وہ خون کے چھینٹے میرے لباس کے اوپر چاروں طرف پھیلیں گے، تو میری والدہ کے پاس جب یہ لباس پہنچے گا تو ان کو دیکھ کر بڑا غم ہوگا۔ لہذا آپ اس کو اس طرح کیجئے کہ کم سے کم
کپڑوں کا حصہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو. لٹا دیا باپ نے بیٹے کو. اللہ تعالیٰ کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ فرمایا جب دونوں باپ بیٹوں نے اپنا سر جھکا دیا تو ہم نے آواز دی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہمارے حکم کے اوپر پورے اتر گئے. تو اعلان ہو گیا اللہ بندی کا، تاکہ اب تم نے اپنا کام کر لیا. بندگی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ، بندگی کی اعلیٰ ترین مثال تم نے تاریخ عالم پر سمجھ کر دی. اپنا کام تم نے کر لیا، اب ہمارا کام دیکھو کہ آنکھیں کھولو کہ دیکھو کیا منظر ہے صاحب. آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام برابر میں بیٹھے مسکرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ جو بیان فرمایا سورہ صافات میں، تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہماری طرف سے حکم آ جائے تو وہ چون و چرا کی مجال نہیں تو پاتے. یہ نہیں پلٹ کر پوچھتے کہ اس کا حکم کی مصلحت کیا، حکمت کیا ہے، کر گزرتے ہیں. یہ سارا جو کچھ قربانی کر رہے ہو یہ ذرا